دوستو، افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور طالبان کی پیش قدمی کے باعث بھارت کی ممکنہ افغان پالیسی پر بھی بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ قندھار میں بھارتی قونصل خانے سے عملہ واپس بلانے اور طالبان کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کی خبروں کے بعد ماہرین خطے میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کے باعث بھارت نے چند روز قبل اپنے قونصل خانہ سے بھارتی عملہ واپس بلا لیا تھا۔ طالبان کی جانب سے 16 بھارتی ملازمین کی ہلاکت کے بعد طالبان نے بھارت کو ایک اور بڑا سرپرائز دے ڈالا۔ کابل اسلحہ کیوں بھیجا؟ اب ہم کشمیر پر چڑھائی کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد مودی سرکار کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور مودی نے اپنے وزراء کو دوست ممالک سے مدد لینے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ سے یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بھارت طالبان سے کس قدر خوفزدہ ہو چکا ہے۔ بھارتی میڈیا مودی کو کیا مشورہ دے رہا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں طالبان کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے مسلح جدوجہد کریں گے؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے سپن بولدک میں افغانستان کو پاکستان سے ملانے والی شاہراہ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ قندھار سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں قائم بھارتی قونصل خانوں کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تاہم بھارت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ان قونصل خانوں کو افغانستان اور بھارت کے درمیان بہترین تعلقات کی علامت قرار دیتا رہا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر طالبان نے بھی ان قونصل خانوں کو شر انگیزیوں کی آماج گاہیں قرار دیا ہے اور بھارت کی دوگلی پالیسی پر طالبان شدید غم و غصے کا شکار ہیں، کیونکہ بھارت ایک طرف طالبان سے مذاکرات کا بہانہ کر کے ظاہری تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہے، تو دوسری طرف افغان سیکیورٹی فورسز کو اسلحے کے جہاز بھروا کر بھیج رہا ہے تاکہ یہی اسلحہ افغان طالبان کے خلاف استعمال ہو۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی طالبان نے بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے بڑے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، ہم نے گزشتہ روز آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ طالبان نے بھارت کے 16 ملازمین ہلاک کر ڈالے ہیں، جبکہ طالبان نے بھارت کے قونصل خانوں پر قبضہ کر کے بھارتی عملے کو بھاگنے پر مجبور بھی کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت شدید پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ بھارت کی ایک بڑی سرمایہ کاری داؤ پر لگ چکی ہے جو اس نے را کے نیٹ ورکس اور دیگر تنصیبات کی صورت میں افغان سرزمین پر کر رکھی ہے۔ بھارتی ماہرین اس حوالے سے یہ واویلہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا تعلق سیکیورٹی امور سے نہیں تھا۔ امریکہ کے اچانک انخلا اور طالبان کی غیر معمولی پیش رفت کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو پہنچا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں انفراسٹرکچر، تعلیم، بجلی اور ڈیموں کی تعمیر جیسے ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں پر کام کیا۔ حالات کو بھانپتے ہوئے بھارت نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا اور گزشتہ 1.5 برس سے بھارتی حکام طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تاہم بھارتی حکومت نے اس بابت سرکاری سطح پر کبھی تصدیق نہیں کی۔ بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت نے کبھی بھی افغانستان میں اس مناسبت سے سرمایہ کاری نہیں کی کہ انہیں اس کا ریٹرن ملے، بلکہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے اور زمینی حقائق نے ثابت کر دیا کہ مودی کی شر انگیزیوں سے افغانستان بھی محفوظ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے اب بھارت کو بڑے سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ طالبان کے خفیہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان قیادت نے بھارت کی شر انگیزیوں کا جواب دینے کے لیے کشمیر کی تحریک آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے مجاہدین تیار کر لیے ہیں، جو کسی بھی وقت بھارت پر چڑھائی کرتے ہوئے کشمیر کی عوام کو آزادی دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس خبر کے آتے ہی بھارتی سرکار کافی پریشانی کا شکار ہے۔ خود بھارتی میڈیا مودی کو مشورے دے رہا ہے کہ وہ طالبان سے ہاتھ ملا لے، وگرنہ کشمیر کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اور طالبان کشمیر پر حملہ کر کے اسے آزاد کروا سکتے ہیں۔ عالمی دفاعی ماہرین نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں مسلح گروہ یعنی طالبان کی برتری سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کی تحریک بڑھے گی۔ افغانستان میں نیٹو کا مشن 2 دہائیوں کی جنگ کے بعد اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن افغان قوم کی غیر یقینی مستقبل کے امکانات بھارت میں سلامتی کے خدشات پیدا کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں پالیسی ساز حلقے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے بڑھتے کنٹرول کے سبب
خطے میں خصوصاً متنازع علاقے کشمیر میں عسکریت پسندی کو مزید تقویت نہ ملے۔ بھارتی مبصرین کو خدشہ ہے کہ اگر افغان طالبان اسی طرح اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے اور مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مسلح عسکریت پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر طالبان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو کشمیر پر اس کا یقینی طور پر اثر ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی کے زیر قیادت موجودہ حکومت زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکے گی۔ امریکہ کے افغانستان مشن کی سیاسی باقیات کا تعین وقت کرے گا، لیکن اس کا بچا کچا دھاتی اسکریپ اور کچرا ہے جو سارے افغانستان میں بکھرا ہوا ہے۔ دوستو، طالبان جنگجو مٹی کے فرزند ہیں۔ وہ پہلے ہی ملک کے بیشتر حصوں پر کنٹرول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے میں نیٹو کے انخلا کے بعد یقینی طور پر اس عمل کے کشمیر پر اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف منوج مکند نے چند روز قبل کہا تھا کہ فائر بندی کے معاہدے کے بعد کشمیر کی صورتحال میں خاص طور پر مسلح عسکریت پسندی کے حوالے سے نمایاں بہتری واقع ہوئی ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد صورتحال میں تیزی سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس عمل کا موازنہ کیا جائے تو 1989 میں افغانستان سے سوویت یونین کی واپسی کے بعد ماضی میں سوویت کے خلاف لڑنے والے مجاہدین چیچنیا، کشمیر اور مشرق وسطیٰ جیسے دیگر غیر ملکی مسلح تنازعات میں شریک ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ بھی افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کے بعد موجودہ غیر ملکی تنازعات میں ان جنگجوؤں کی شمولیت کے امکانات واضح ہیں۔ اس لیے بھارت کو ڈر ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی زور پکڑے گی۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں بھارتی حکام کی طرف سے کشمیریوں کے لیے سخت ترین اقدامات کیے گئے، مگر یہ اقدامات کشمیری عوام کے جذبے کو کم نہ کر سکے، جبکہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جانب سے بہترین سفارتکاری نے بھارتی فوج اور دیگر اداروں کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، اور اب عالمی دنیا میں بھی بھارت کو کشمیر سے نکل جانے کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ خطے میں پیدا شدہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین اور پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں، اور اب طالبان بھی چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کشمیر کی آزادی کے دن قریب آ چکے ہیں اور آنے والے 2 سالوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔